وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ خاص بندے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا اور ان کو باہر نکالا، آپ کے سامنے لایا کہ یہ ہیں وہ میرے خاص بندے۔ وہ کوئی سفارشی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ جو آگے آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سفارش سے آ گیا ہے، لیکن ان کو چنا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن کے سامنے لے کے آیا۔ وہ چھپے ہوئے لوگ تھے لیکن وہ خاص تھے۔ اسی طرح ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو خاص ہیں، اللہ ان کو جب چاہے سامنے لے آئے۔ یہ سارا کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ پورا حج دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو آپ کے لیے سیو کیا، آپ کے لیے مثال بنایا، آپ کو اس کو سمجھنا ہے۔ کئی لوگ ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں، کئی تھوڑے سے جیلس بھی ہو رہے ہیں کہ کتنا ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، وی آئی پی طریقے سے حج کریں، کتنے لکی ہیں اور مزے سے عرفات میں کھڑے ہیں، کوئی دھکے نہیں ہو رہے، طواف بھی اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، یعنی ایسے ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو چنا ہے، وہ خاص ہیں، آپ بھی بہت خاص ہیں۔ یہی آپ کو آج میں نے ریئلائز کروانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کچھ لوگوں کو ایسے چھپا رہنے دیتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو سب کے سامنے لے کے آتا ہے کہ یہ ہیں وہ بندے جن پہ میری خاص فیور ہے، میری خاص رحمت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے چنا ہے حج کے لیے، رائٹ؟ تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اصحاب جو کہف تھے، جن کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، وہ ان نون لوگ تھے، وہ لڑکے، اب ہمیں ان کا نام کا نہیں پتہ، لیکن اللہ نے ان کی مثال قرآن پاک میں رکھ دی۔ اب آپ لوگ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتے ہوں گے، اس میں بار بار اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کون تھے، لیکن اللہ نے ان کو مثال بنایا۔ تو یہ جتنی مثالیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن، ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ ان کو چن کے آپ کے سامنے لے کے آیا، مثال بنائے کہ دیکھو جس طرح میں نے ان کو خاص کیا میں تمہیں بھی خاص کر لوں گا، جیسے میں نے ان کو چنا میں تمہیں بھی چن لوں گا۔ تمہیں صرف کیا کرنا ہے؟ سنسیئر ہونا ہے، توحید پر ایمان لے کے اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے فیورٹ بندوں میں شامل ہو جانا ہے۔ پھر اس میں کیٹیگریز ہوں گی، جتنا زیادہ آپ اللہ کی طرف جائیں گے اتنے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اتنے زیادہ فیورٹ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں جنت میں بھی تو درجے ہیں نا، تو جو جتنی محنت کرے گا اتنا آگے جائے گا۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے آج کے لیے، آپ زندہ ہیں، آپ قبروں میں نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو آج کا دن عطا کیا۔ اس وقت آپ یہ آڈیو سن رہے ہیں، مجھے بٹھایا کہ ان کو بتاؤ، یو آر دا چوزن ون۔ اب کتنے لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے، کتنے لوگوں نے فجر کی نماز بھی ادا نہیں کی ہوگی، کتنے لوگوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا جان بوجھ کے، تو اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو اس بارے میں بہت زیادہ خوش ہو جائیں۔ تو آج آپ نے دعائیں بھی ایسے ہی مانگنی ہیں کہ اللہ نے مجھے دعاؤں کا موقع دیا تو میں اس کو کیسے ضائع کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوزیشن دیں، جہاں پہ بھی، اس میں خوش رہیں، راضی رہیں، آگے بڑھنے کی خواہش کریں، دعائیں کریں، لیکن جو جگہ آپ کو ملی ہے اس کو پورے طریقے سے انجوائے کریں، اس میں عبادت کریں۔ اب دیکھیں دین میں کچھ لوگ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں دین کے لیے، رائٹ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مال سے مدد کرتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے لیے اپنا قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آواز سے دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کو پوزیشن دی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہونا، بلکہ جو آپ کو پوزیشن ملی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ آپ کسی بھی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر میں نکل جاؤں تو پھر تو یہ کام رک جائے گا، نہیں، آپ چلے جائیں گے تو وہ جگہ فل ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، دین کا کام کبھی نہیں رکے گا، کبھی نہیں رکے گا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو چنا ہے کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سا بھی کام ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اچھے طریقے سے کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کیا پتہ اس کے پیچھے آپ کی کیا ویلیو ہے۔ آج جو حاجی حج کر رہے تھے اس کے پیچھے پوری ٹیم ایفرٹ ہے، ان کے حج کو سکسیسفل بنانے میں ان سب کا پیچھے کردار ہے۔ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں سیکیورٹی کے لیے، ایک ایک چیز انہوں نے کیسے مینج کی تھی، سمجھ رہے ہیں نا آپ اس بات کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اب یہ آڈیو میں ریکارڈ کر کے فارغ ہو جاؤں گی، اس کے بعد ٹیم اس کو
آفیشیل گروپس میں شیئر کریں گے واٹس ایپ پہ، پھر آگے سے مزید لوگ اپنے گروپس میں، پھر اپنے گروپس میں، تو ایک چین لگ جائے گی. آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کے ذریعے یہ کام آگے جا رہا ہے، اس کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی کام کے لیے چنا ہے، دین کے لیے چنا ہے، الحمدللہ کسی بھی خیر کے کام کے لیے چنا ہے. اپنی جگہ آپ کو نہیں چھوڑنی، خوشی سے دین کا کام کرنا ہے. جو بھی آپ کو ملا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دین کے لیے آپ باہر نہ جا سکتی ہوں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ ان پہ بہت اچھی توجہ دیتے ہیں، تو آپ ان کو دین سکھا رہی ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات، آپ کو اس لیے چنا گیا. کسی گھر میں مرد دین کا کام کر رہا ہے اور عورت اس کی خود خدمت میں لگی ہے، تو مرد جو بھی دین کا کام کرے گا اس کا ثواب اس کی عورت کو بھی جائے گا، کیونکہ اس کی خدمت کر رہی ہے. اسی طرح کسی گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کو چنتے ہیں، عورت دین کا کام کرتی ہے اور ہسبینڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بانڈ ایسے بنائے ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے لگا دیا، کوئی کسی سے کم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کا کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت کمپینینز لگا دی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اینڈ سو آن. یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ آج ان کا بھی نام زندہ ہے. تو آپ نے بس دین کے ساتھ جڑ جانا ہے، پھر آپ کا بھی نام زندہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ خاص اسپیشل پلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. آپ آج کے دن کے لیے چنے گئے ہیں کہ آپ کو دعائیں مانگنی ہیں. آج جب آپ بیٹھیں گی دعا مانگنے کے لیے، جب آپ ہاتھ اٹھائیں گی تو آپ نے فوکس کرنا ہے، آئی ایم دا چوزن ون، میں سلیکٹ کی گئی ہوں کہ میں اللہ سے مانگوں. آج میں نے خیر بھلائی مانگ چھوڑنی ہے، سب کچھ مانگنا ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم جب دعائیں مانگنے لگتے ہیں ہمیں ہمارے گناہ یاد آ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ ہم نے تو یہ گناہ کی یہ گناہ کی. کئی لڑکیاں پردہ کر کے پردہ چھوڑ دیتی ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، لوگوں کو نہیں پتہ. کئی مرد اپنی داڑیاں اتروا دیتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو نہیں پتہ میں کتنا گناہ گار ہوں، تو میں اب یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا. نہیں، انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. اصل چیز اس ٹریک سے ہٹنا، چھوڑنا نہیں ہے، کوئٹ نہیں کرنا. بس آپ کو ٹریک پہ دوبارہ چڑھ جانا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی دعائیں آپ بھی پڑھیں. نبیوں نے یہی دعائیں تو پڑھی، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، کوئٹ نہیں کیا، بس دوبارہ ٹریک پہ دعا مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ غلطی ہوگی. آپ نے بھی یہی کرنا، کوئی خیر کا کام نہ چھوڑیں. گلٹ آتا نا، دل میں آتا ہے میرے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے معاشرے میں، آپ کے گھر والوں میں، دین والوں میں آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ معافی مانگیں اور رجوع کریں اللہ کی طرف اور دعائیں مانگیں. جب دعاؤں میں آپ کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی، بلکہ ان کے گناہوں پہ رو کے دعائیں مانگنی ہیں. پھر دیکھیں کتنی اچھی دعا ہوتی ہے. وہ ایک قطرہ جو آپ کی آنکھ سے نکلا، اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہے تو آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے، آپ پہ وہ آگ حرام ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور وہ گناہ گار جو گناہ پہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اس انسان سے بہتر ہے جو نیکیاں کر کے مغرور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انسان بہتر ہے جو رجوع کرتا ہے. تو کبھی بھی آپ کو کام چھوڑنا نہیں ہے، کوئٹ نہیں کرنا. اسی طرح جب آپ نمازیں پڑھنے لگیں آپ کو اپنے گناہ یاد آئیں تو نماز کو نہیں چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. نیکیوں کو بڑھانا ہے. نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور دوسری بات، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر نہیں ہوتے. گناہ ایک لکھا جاتا ہے اور نیکیاں 10 لکھی جاتی ہیں. اب آپ کمپیئر کر لیں. لیکن شیطان وسوسہ دلواتا ہے دلوں میں، ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کا ہتھیار کیا ہے صرف وسوسہ ڈلوانا. تو آپ کو اپنے دین سے نہیں ہٹنا. شیطانی حملے ہوں گے، یہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، گلیمر ہے، اٹریکشن ہے، سب کچھ ہے. ایک آپ کی خواہش نفس ہے جو آپ کو ذلیل کر دیتی ہے. آپ کی خواہش آپ کو ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے جو آپ کو بھی سوچا نہیں ہوتا آپ نے. تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ بیٹھ جانا ہے، چھوڑ دینا ہے کہ بس اب انتظار کروں موت کا اور میں جہنم میں چلی جاؤں. نہیں، معافی مانگنی ہے. اللہ نے آپ کو آج کا دن عطا کیا ہے،
جو پچھلے سال کے گناہ ہوئے اگلے سال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج آپ روزے کی حالت میں، روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا مانگے یا رب العالمین 2 سال کے نہیں، میرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دو. اللہ کرے گا معاف، اللہ کے پاس تو کمی نہیں، اللہ کے تو بڑے خزانے ہیں. جیسے حاجی جب حج انہوں نے کیا تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف. تو آپ بھی دعا کریں رب العالمین مجھ پہ بھی رحم کریں. میں نہیں جا سکی لیکن میں آپ سے دعا مانگتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی رحمت بہت وسیع ہے یا رب العالمین، آج میرے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. جیسے ایک کمپیوٹر میں آپ کے موبائلز میں فارمیٹ بٹن ہوتا ہے، آپ جب فارمیٹ بٹن دباتے ہیں تو پچھلی ساری ہسٹری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ آج آپ نے اپنا فارمیٹ بٹن دبانا ہے اور اللہ سے دعا کریں یا رب العالمین میری ساری ہسٹری آپ ڈیلیٹ کر دیں. اللہ کر دے گا انشاءاللہ. جیسا گمان رکھیں گے آپ اپنے رب سے، آپ اس کو ویسا ہی پائیں گے. اللہ سے ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. کئی لوگ نا سوچتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں 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 یہ نہیں ہونا، دیکھ لینا ہونا ہی برا ہے. ان کے ساتھ واقعی وہی ہوتا ہے. آپ اپنی طرف اٹریکٹ ہی غلط چیزیں کرتے ہیں.